بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 مارچ اتوار کا دن ہے اور کل آپ کی عید ہے، آج رات آپ کی چاند رات ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت عید بھی بہت ساری جگہ پر منائی جا رہی ہے، سب کو عید مبارک بھی ہو۔ خبریں آپ کو پہلے بتا دوں تو خیبر پختونخوا میں جو ابھی حملہ ہوا اس کی انکوائری کا معاملہ ہے، اس میں بے گناہ لوگ شہریوں کی شہادت پر سخت رد عمل، پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے اور منانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ عرب دنیا میں کچھ بڑی اہم معلومات اور خبریں، جو یمن کا معاملہ وہ کس طرح اس کے حالات پاکستان کی طرف آنے جگہ، رجیم چینج آپریشن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ سعودی شہزادے کی بھی آرمی چیف سابق جنرل راحیل کے ساتھ تصاویر سامنے آئیں، اور زلمے خلیلزاد کا ٹرمپ کو ایک بڑا سرپرائز بھی، آج ایک بڑی رہائی بھی، اور شہباز شریف جو دورے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت جو اکانومی کے حالات ہیں اس کی وجہ کیا ہے، مریم نواز اور محسن نقوی کے جو معاملات آپس میں طے ہوئے وہ کیا وجہ ہے، اور ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز بھی اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں دنیا کے بڑے رہنماؤں پر۔ صدر پیوٹن پر ابھی دیکھیں قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور لیکن جو حوثیوں کا معاملہ ہے، امریکی بحر بیڑے پر جو حملہ ہوا، اس کے اثرات کہاں تک پہنچیں گے، اس کے پاکستان میں حالات کیا ہوں گے، اس کی ساری تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن جیسے میں نے کہا آج چاند رات ہے، ہماری بھی چاند رات ہے، لیکن یہ عید بھی پچھلے 3 سال کی عید کی طرح ہی گزرے گی۔ اسلامی دنیا میں آپ کو پتہ ہے غزہ میں، فلسطین میں مسلسل دوسری دفعہ عید الفطر ایسی ہے، اور وہاں خوشیوں کی بجائے اس وقت اداسیاں ہیں۔ 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، اور لاکھوں لوگ اس وقت خیموں میں، تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لے کے اپنی عید منائیں گے۔ اللہ ان پہ رحم کرے۔ اور اڈیالہ جیل میں بھی اس وقت 7,000 قیدی موجود ہیں۔ سب کو اس وقت خصوصی طور پر دوستوں، پیاروں، فیملی ممبران سے ملنے کی اجازت ہے، سوائے عمران خان اور بشرا بی بی کے، سوائے ان دونوں کے۔ ایک روایتی آپ کو پتہ جو پلان بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو کسی صورت میں خاندان کے ساتھ نہیں ملنے دینا۔ حالانکہ عمران خان کی فیملی نے خصوصی طور پر درخواست کی تھی، لیکن یزیدیت کی انتہا ہے، قوم کے مقبول ترین رہنما کی یہ عید بھی اپنے خاندان کے بغیر گزرے گی۔ اور وجہ بڑی سادہ سی ہے کہ وہ اس یزیدیت کے سامنے بیعت نہیں کر رہا۔ عمران خان جو قربانی دے رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی، کیونکہ جو مظالم عمران خان کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئے، یہ یاد رکھیں۔ نواز شریف نے بھی کوٹ لکھپت میں 2019 میں عید گزاری ہے اس کی، لیکن والدہ اور مریم نواز سے ملاقات تھی، پورا خاندان موجود تھا، باقاعدہ جیل بند کرا کے کوٹ لکھپت میں عید کا ماحول بنایا گیا تھا۔ آصف زرداری نے بھی عید گزاری ہے جیل میں، اور وہاں اس کے لیے پورا انٹرٹینمنٹ کا سامان پہنچایا جاتا تھا۔ اب اس وقت کہنے کو عید خوشیوں کا دن ہے، ظاہر ہے اسلامی تہوار ہے، قوم کا لیڈر تنہائی میں ہو، قوم کا دل اداس ہو۔ 603 دن سے عمران خان جیل میں، اور یہ ان کی چھٹی عید ہوگی۔ 250 سے زائد مقدمات، 45 سال کی سزا، قید تنہائی، بجلی بند، ملاقاتیں بند، ٹی وی بند، اخبارات تک رسائی نہیں، وکلا تک رسائی نہیں۔ یہ خان کی قید نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی جنگ ہے جو اس وقت دنیا کے مقبول ترین رہنما کے لیے، جس طرح عدالتیں پیک کر کے، نظام کو پیک کر کے، جس کے لیے آوازیں پوری دنیا سے اٹھ رہی ہیں، عالمی ادارے آواز اٹھا رہے ہیں، نوبل پرائز تک جس کی نامزدگی ہو چکی ہے، اور وہاں اڈیالہ جیل کا ایک 18ویں گریڈ کا افسر اپنے استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے ملنے نہیں دیا۔ اندازہ کریں آپ، عمران خان جیل میں بھی ہے لیکن اس کو اپنے کارکنوں کی فکر ہے۔ عمران خان نے عید کے حوالے سے جو پیغام دیا، وہ تمام ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، پارٹی عہدیداران عید کے دن اپنے اپنے علاقوں میں، وہاں جو حقیقی آزادی کی تحریک کے شہداء ہیں، جو جیلوں میں قید ہیں، ان کی فیملیز کے ساتھ یہ دن گزاریں، جو لوگ اغوا ہوئے ان کے گھروں میں جائیں، ان کے اہل خانہ سے ملیں۔ خان کو اپنی قوم کی، اپنے ورکرز کی جیل میں بیٹھے بھی فکر ہے، اور عوام کو بھی بڑی فکر ہے۔ یہ یاد رکھے، اس وقت ہر شخص جو ہے وہ پاکستان کے جس بندے سے آپ ملیں، جس بندے سے بات ہو، وہ پہلا سوال ہی عمران خان کی رہائی پہ کرتا ہے، اور عمران خان کی رہائی پر جو معاملات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ اس میں تو دیکھیں ایک عوامی سطح پر جو ہم دیکھ رہے ہیں، نفرت کا جو لاوا پک رہا ہے، جو خدا نخواستہ اب کسی بڑے سانے میں ہی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو ڈرون حملے سے بنیاد رکھی گئی، اور اس میں اپریل کے مہینے میں مزید تیزی آئے گی، اور اس میں مزید خرابیاں نظر آئیں گی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو دعوے ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک طرف تو لسٹیں بنائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے لیے، تو دوسری طرف جو منصوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گورنر راج کا، اب یہ براہ راست معاملات آصف زرداری کے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی ہوگا، احتجاج کا معاملہ خود بخود شروع ہوگا۔ جو تحریک ابھی تحریک انصاف نہیں شروع کری، وہ صوبے میں خود شروع ہوگی، اور یہ پھر ایک نئے لیول تک چلا جائے گا۔ علی مین گنڈا پور کی حکومت کو گرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد پھر امن نہیں ہوگا، حالات مزید خراب ہوں گے۔ تحریک انصاف اور صوبائی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہ اس وقت ایک سیم پیج پر نظر بھی نہیں آ رہی۔ بیرسٹر سیف کے جو بیان آئے، اصولی طور پر تو دیکھیں ایک نوٹیفیکیشن سے اسے ہٹایا جا سکتا ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صاف نظر آ رہا ہے اسے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اور ڈرون حملے کی اطلاع بھی دیکھیں ابھی تک عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ جب خان کو یہ اطلاع ملے گی تو آپ یاد رکھیے گا بڑا سخت ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے آئے،
وہ اس وقت پہلے ہی مشکل کا شکار ہے. ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ وفاقی حکومت دباؤ ڈال رہی ہے کہ ڈرون حملوں کے لیے اور آپریشنز کے لیے ساتھ دیں. اگر وہ ساتھ دیا تو خان کی حمایت ختم ہوگی, خان کی حمایت ختم ہوئی تو اس کا مطلب فارغ. اب ڈرون حملوں کی مخالفت کریں وفاقی حکومت کی, اپوزیشن کریں, تو پھر وہ گورنر راج لگا دیں گے, وہ اسٹیبلشمنٹ ٹکنے نہیں دے گی. تو دونوں صورتوں میں حالات بہتری کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. حالیہ دنوں میں آپ تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کے بیانات دیکھیں تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ عید کے بعد یہ تبدیلی علی امین کی ہو سکتی ہے. اور تحریک انصاف کے لیے تو دیکھیں بہت سارے محاذ کھلے ہوئے ہیں, اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. ان کی بڑی طاقت اوورسیز پاکستانیوں کو تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, آپ ان کے حالیہ دنوں کے بیانات دیکھیں جو ملاقاتوں کے بعد اب خطرناک معاملہ ہوا, وہی سازش ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے, عوام میں غیر مقبول کرنے کے لیے, جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکے ہیں. یہی کام اب امریکہ میں بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں ایک تو کوشش ہے کہ پاکستانیوں کو مایوس کر دیا جائے, اور بہت سی چالیں چلی جا رہی ہیں, بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس پورے مرحلے میں دیکھیں جو تحریک انصاف کے اور پاکستان کے لوگ امریکہ میں موجود ہیں, انہیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی شہباز گل صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے بغیر نام لکھے بہت سی باتیں کی. میرے خیال میں نام انہیں لکھنے چاہیے, پھر تو معاملہ ذرا مختلف ہو, کیونکہ مبہم گفتگو سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر اعتماد کا معاملہ مزید خراب ہوتا ہے, لوگوں کے ذہنوں میں مزید شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور پھر وہ زیادہ لوگ ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. شہباز گل صاحب نے بارہا کہا کہ خان نے ان کی تربیت کی ہے, تو عمران خان کی تربیت تو دیکھیں نام لے کے بات کرنا ہے, وہ چاہے امریکہ ہو, اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ ہوں. عمران خان ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں, نام لے کے بات کرتے ہیں. تو یا تو یہ کھل کے اس طرح بات کر کے نام سامنے عوام کے سامنے رکھتے ہیں معاملات, اور ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے, ان لوگوں کو پوچھتے. ویسے میں نے ان لوگوں سے درخواست کی ہے انٹرویو میں آنے کی, تو اگر ورنہ پس پردہ ان چیزوں کو ڈیل کرے پارٹی کے لیے, پہلے ہی آپ کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں, لیکن عوام کے سامنے حقائق آنے بھی چاہیے. اس کا بھی میرا مشورہ ہے. دیکھیں کوئی ذاتی حیثیت میں اگر کوئی مذاکرات کرتا بھی ہے, ملاقاتیں کرتا بھی ہے, تو یہ ان کی ذاتی اور انفرادی کوشش کو شمار کرنا چاہیے. جس طرح امریکہ کے نمائندگان اگر وہاں امریکی پاکستانی ملتے ہیں ان سے تو ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں, وہ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرتے, ان کا تحریک انصاف میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسی لیے اوورسیز پاکستانی ان باتوں کو سمجھتے ہیں. لیکن سب سے جو اہم ضروری بات انہیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہو, کیونکہ اس وقت جو کمپنی ہے اس کو ڈنگ نکل چکا ہے. اب وہ ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر کے صرف وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ بڑی خوف کا شکار ہے. ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ ہے جو ولسن کا جمہوری ایکٹ. اس کے لیے جو 180 دن کا مارجن دیا گیا ہے, وہ اس بل کو رکوانے کے لیے ساری کوششیں جاری ہیں, کیونکہ امریکہ میں جو حالات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. نہ جو ولسن ان کے کنٹرول میں ہے, نہ زلمے خلیل زاد ان کے کنٹرول میں ہے, اور وہ اوورسیز پاکستانیوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کو اگر کسی گروپ پر قابو پا بھی لیں تو اس دباؤ کو کم نہیں کر سکتے. ابھی تو عارف الوی صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں امریکہ میں بڑی پیش رفت ہے, اس کے بھی نتائج آپ کو اپریل کے مہینے میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ میں آپ کو ابھی خبر دے رہا ہوں, تفصیلات آ جائیں گی تھوڑے ٹائم کے بعد. ابھی وہ دبئی اور برطانیہ بھی جا رہے ہیں, وہاں بھی اس طرح کی ان کی بڑی ملاقاتیں ہیں. وہ اپنے تعلقات کو عارف الوی استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے سابق صدر بھی ہیں, عمران خان کے قریبی بھی ہیں, تو ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. بہت سی اہم چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں, اس لیے حکومت ان سے ناراض بھی ہے. ان کی کوشش ہے کہ عارف الوی جو ہی واپس آئیں انہیں گرفتار کر لیا جائے. لیکن اگر ایسا واقعہ ہو تو اس سے مزید بدنامی ہوگی. اور پاکستان میں تو دیکھیں جس طرح کے حالات بن چکے ہیں, احتجاج کا معاملہ اس وقت ایک بڑے لیول پر جانے کے لیے تیار ہے. تحریک انصاف کو تو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کا عوام میں اثر و رسوخ نہیں ہے. ابھی حالیہ مریم نواز اور محسن نقوی کی ملاقات ہوئی, اس میں بھی دیکھیں مریم نواز نے جا کے معافی مانگی, کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ اس پورے سیٹ اپ میں سے ان کو مائنس نہ کر دیا جائے, ان کو نکال نہ دیا جائے. تو وہ اپنے سیٹ اپ کو, اپنی بقا کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. عوام میں ان کی مقبولیت نہیں ہے, اور صرف طاقت کے زور پر سب کچھ ہو رہا ہے. تحریک انصاف اگر آج اپنی صفحے درست کر لے, آرگنائزیشن کر لے اپنی ٹھیک, جیسے پنجاب میں یونین لیول کی انہوں نے شروع کر دی ہے, عوامی تحریک کی تیاری بھی کر رہے ہیں, تو اس میں اگر وہ پارٹی کو ساتھ چلائیں, اس طرح لوگوں کو ساتھ ملائیں آہستہ آہستہ, تو ان کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو نئی درستگی ہو رہی ہے ان کے اندر, جو نئے لوگ بھی شامل کیے جائیں گے. ابھی عمران خان کی ایک ملاقات ہونے کی دیر ہے, اس کے بعد آپ کو بہت سے بڑے بڑے فیصلے بھی نظر آئیں گے, اور ان فیصلوں کی روشنی میں پھر تحریک کا چلنا بھی آپ کو نظر آئے گا. اب اس وقت دیگر جماعتوں کو ساتھ لینے کے معاملے میں جو سب سے بڑی آپ کو پتہ پیش رفت, وہ مولانا فضل الرحمان عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اس کی سینیٹر کامران جو JUI کے رہنما ہیں, ان کی ٹویٹ بھی آ گئی, ان کا بیان بھی آ گیا. اور عید کے بعد انہوں نے تحریک کے لیے اعلان بھی کر دیا. ابھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کریں گے یا الگ کریں گے. اب ان سارے معاملات میں دیکھیں انٹرنیشنل حالات جو پاکستان میں آ سکتے ہیں, اس میں سب سے اہم مسئلہ یمن کا. آج یمن میں حوثیوں نے امریکہ کے جو بحری بیڑا ہے ٹرومین ایئر کرافٹ, اس پر بحیرہ احمر میں 24 گھنٹوں میں 3 بڑے حملے کیے, میزائل ڈرون کا استعمال کیا. اور یہ ایران کی آپ کو پتہ ہے جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی کنفرم کر رہی ہیں, ان کی منسٹریز بھی کنفرم کر رہی ہیں. اور حوثیوں کے ترجمان ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جنگی جہازوں کو, امریکہ کے بحری بیڑوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے, اور یہ حالیہ بمباری کے نتیجے میں کیا گیا ہے.
اب یاد رکھیں کہ یہ یمن پر جو امریکی حملہ ہے اس کے اثرات پورے مڈل ایسٹ پر، خاص طور پر سعودی عرب اور ایران پر، جس کے بعد اس کے اثرات پاکستان پر، کیونکہ ان شپنگ سیکیورٹی کو بحال کرنے کا بظاہر بہانہ ہے، بلکہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ ایران کے جو حمایت یافتہ گروپ ہیں انہیں محدود کرنے کی کوشش ہے۔ اب حوثیوں کی طرف سے اب سعودی عرب پر بھی دوبارہ میزائل اور ڈرون حملے کا خطرہ موجود ہے کہ اگر سعودی عرب نے امریکہ کی حمایت کی، اور پھر سعودی عرب کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے خدشہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر جنرل راحیل شریف کی تصویر آج محمد بن سلمان کے ساتھ شیئر ہوئی ہے۔ ہیں تو ویسے اسلامی فوج کے کمانڈر، لیکن وہ شہزادے کے ذاتی محافظ زیادہ لگتے ہیں، کیونکہ آج تک اسلامی فوج نے کبھی فلسطین سمیت کسی اسلامی ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس وقت جو یمن کا معاملہ ہے اس میں دیکھیں، ایک تو حوثیوں کو کمزور کرنا، پھر اس میں تاکہ سعودی عرب کی یمن میں مذاکراتی بالادستی ہو، اور یہ چونکہ ایران کی پراکسی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں خطے میں، اگر یہ کمزور ہوں گے تو ظاہر ہے ایران کا اثر و رسوخ کم ہوگا، اور امریکہ کی پوری کوشش یہی ہے کہ انہیں کمزور کر کے ایران پر مزید پابندیوں کا دباؤ ڈال کے ٹیبل پر لایا جائے۔ اب تک ایران نے اس کا براہ راست جواب تو نہیں دیا، وہ لبنان، عراق اور شام میں جواب دیتے ہیں الجھا کے، مذاکرات میں اپر ہینڈ کی بات ہے۔ اس وقت صرف مذاکرات میں طاقت کی ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ بحیرہ احمر میں ظاہر ہے راستوں کا خطرہ ہے، تیل کی قیمتوں کا اس سے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، سپلائی اگر متاثر ہو، عالمی معیشت کو اس پہ اثر ہوتے ہیں، اور اس میں عرب امارات، مصر، اردن جیسے ملک، خاص طور پر ترکی، یہ ثالثی اور مذاکرات کے لیے تیار تھے اور کر بھی سکتے تھے، لیکن ترکی کے اپنے حالات اس وقت آپ کو پتہ ہے انتہائی تشویشناک ہیں۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں، طیب اردگان سے استعفے کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اور اگر آپ اس پورے نقشے کو دیکھیں اگر بیٹھ کے، تو مڈل ایسٹ میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح مسلمان ممالک کو الجھایا جا رہا ہے، یہ وہی رجیم چینج آپریشن کا ہی سلسلہ ہے۔ عرب امارات کا جو کردار ابھی سوڈان کے حوالے سے سامنے آیا وہ بڑا تشویشناک تھا کہ وہاں رجیم چینج آپریشن کر کے کس طرح انہیں اسرائیل کے لیے ایک تحفہ پیش کیا جا رہا تھا۔ تو یہ پورا اسکینڈل آ چکا ہے۔ انہی حالات میں پاکستان کے معاملات انتہائی اہم ہوں گے، اور پاکستان کے تو آپ کو پتہ ہے اس وقت جو آئندہ آنے والے نقشے میں سب سے جو اہم معاملہ وہ، چونکہ ہمارے معیشت بڑی اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم کرائے کی بندوقیں بن سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ اب یمن کی جنگ میں عمران خان کے دور میں شمولیت سے انکار تھا، لیکن اب اگر انہیں یہاں انوائٹ کیا گیا تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس کارڈ میں آئیں گے؟ اب یہی ان کے پاس ایک اور معاملہ رہتا ہے۔ فی الحال تو اسٹیبلشمنٹ اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ اسے کس طرح اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرائے کی بندوقیں تو ہر وقت اویلیبل ہوتی ہیں دنیا میں، آپ کو پتہ ہے، لیکن باقی ممالک سے ان کے تعلقات آپ کو پتہ ہی ہیں۔ افغانستان سے جو نکالنے کا سلسلہ ہے، ڈیڈ لائن 31 مارچ ہے، پہلی تاریخ سے وہ بھی انہیں نوٹس دیا گیا، انہیں بھی کریک ڈاؤن ہوگا، ان کو بھی معاملات شروع ہوں گے، تو اس سے حالات مزید ابتری کی طرف جائیں گے، بہتری کی طرف نہیں جائیں گے۔ مجھے عید کے تیسرے چوتھے دن سے یہ معاملات جو ہیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب برطانیہ میں، امریکہ میں جو بیرونی دباؤ ہے اس کے بھی نتائج آئیں گے، اور اپریل کا مہینہ اسی لیے اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ ایک طرف تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے شہباز شریف بیلاروس کے دورے پر جا رہا ہے، وہ تو صرف ظاہر ہے تصویروں کے لیے اور دکھاوے کے لیے ہوگا۔ جو اصل معاملہ ہوگا وہ معیشت کے حوالے سے ہوگا کہ ابھی معیشت کے جو حالات ہیں وہ $1 ارب انہوں نے کمرشل قرضہ بھی چین کے بینک کو واپس کیا ہے۔ اس کے بعد ایک تو سرکاری طور پر جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ $54 کروڑ کا منہ ہے، 6 مہینے کی کم ترین سطح پہ $10 ارب خزانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ قرضہ جو تھا وہ انڈسٹریل کمرشل بینک آف چائنا نے دیا ہوا تھا، اور اس پر 7.5% کی شرح سود تھی، اور 15 اپریل کو انہوں نے ابھی $30 کروڑ کی مزید قسط بھی دینی ہے۔ 2024 میں ابھی انہوں نے مارکیٹ سے $9 ارب خریدے ہیں۔ اگر یہ نہ کرتے تو IMF کے پروگرام ملنے کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر کا برا حال تھا۔ تو اب دوبارہ چین سے قرضہ لینے کی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا معاملہ ہے شرح سود طے نہیں ہو رہی، وہ بڑی ہیوی قسم کی ہوگی۔ اور ابھی چین کے آپ کو پتہ ہے قرضے جون میں بھی $2.1 ارب کے میچور ہو رہے ہیں، $30 کروڑ اس مہینے میں بھی دینا ہے، اور اوپر سے سٹاف لیول معاہدہ جو IMF سے ہو چکا ہے، لیکن جون سے پہلے تک کوئی رقم ملنا مشکل ہے، اور وہ بھی IMF جون میں آ کے بجٹ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بعد وہ سوچیں گے کہ قسط ادا کرنی ہے نہیں۔ یہ قسط فروری میں ملنی تھی، پھر اپریل تک، اور اب آپ دیکھیں معاملہ کہاں تک جون تک چلا گیا۔ اس میں بھی بہت سارے جائیداد کی خریداری، ٹیکسز، مشروبات، تمباکو کے ٹیکسز ہیں، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ چل رہا ہے ان کا، اور اس لیے معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ IMF سے درخواست انہوں نے دی ہوئی ہے، اور چین کا بینک ہے ان سے بھی درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں، کسی طرح تھوڑے بہت ہی دے دیں، بے شک یہ اب میچور ہوں گے، اب پتہ چلے گا، اب ان کے پاس وقت کم ہے، اور ان تمام حالات میں اگر ایسے میں کوئی تحریک شروع ہوگی تو پھر آپشنز اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑے محدود ہیں۔ تو معاملات بڑے بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں دونوں طرف سے، اللہ کرے کوئی راستہ اس میں سے نکلے اور بہتری کا راستہ ہو پاکستان کے لیے۔ آپ لوگ عید منا رہے ہیں کل، آپ لوگوں کو میری طرف سے ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔